وعلا والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهادين المهديين المرشدين عنده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال تعالى في سورة المؤمن: ويستغفرون للذين آمنوا. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. رواه الإمام السيوطي في شرح الصدور وغيره في غيره. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا النبي الصادق الشاهد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات ذی وقار، معزز سامعین، برادران مسلک، بغیر کسی تمہید کے محفل کی مناسبت سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بالتفصیل اس موضوع کو چھیڑوں. نہ ہونے سے ہونا بہتر ہوتا ہے. اس لیے موقع کی مناسبت سے تفہیم مسئلہ کی غرض سے اصالِ ثواب کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا مسلک اور مذہب کیا ہے، اس حوالے سے دو چار باتیں گوش گزار کروں گا. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے مذہب کے نزدیک ایصال ثواب برحق ہے. ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. ثواب کا اطلاق جزا پر اور ثواب پر ہوتا ہے، یعنی کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب کسی مسلمان کو بخشنا، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے. وہ ایصال ثواب نماز سے ہو یا روزہ سے، حج سے ہو یا عمرہ سے، صدقات و خیرات سے ہو یا تسبیحات و تحلیلات سے، تلاوت قرآن ہو، ذکر و اذکار ہو یا درود شریف ہو. الغرض عبادت مالیہ ہو یا عبادت بدنیہ یا عبادت مرکبہ، ہر طرح کی عبادت کا ثواب جس مسلمان کو بھی بھیجا جائے، بخشا جائے، نہ صرف جن جن حضرات کی ارواح کو وہ ثواب بھیجا برابر برابر سب کو ملتا ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ بھیجنے والے کے ثواب میں بھی کمی واقع نہیں کرتا۔ اس حال ثواب کے حوالے سے نہایت ہی آسان پیرائے میں آپ سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک عمل قرآن مجید میں بیان کیا۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کا بیان اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ فرشتے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کام وہ یہ کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ وہ آسمانی فرشتے زمین والے بندوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور ایڈ کر لو، اور وہ یہ ہے یہاں یوں کہو مولا تو پاک ہے، اور یہاں یوں کہو تو پاک ذات ہے تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ میری حمد و ثنا بھی کرو اور میرے بندوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو۔ اگر آسمان والی مخلوق زمین والی مخلوق کے لیے دعا کرے، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ پیچھے والوں کو کوئی اور عقیدہ لگتا ہے، میرا خیال خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی۔ آسمانی مخلوق زمینی مخلوق کے لیے دعا کرے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر فائدہ نہ ہو تو اللہ کیوں حکم فرمائے، ڈیوٹی کیوں لگائے فرشتوں کی؟ اللہ کا فرشتوں کی ڈیوٹی لگانا اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ فرشتوں کی دعا کا فائدہ زمین پر بسنے والی مخلوق کو ہوتا ہے۔ اگر آسمانی مخلوق کا فائدہ زمینی مخلوق کو ہو سکتا ہے تو زمینی مخلوق کا فائدہ زمینی مخلوق کو نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے سارے ثواب کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ خدشہ، یہ شبہ کہ اللہ فرماتا یستغفرون لمن فی الارض، کہ زمین والے لوگوں کے لیے آسمانی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ زمین پر تو کافر بھی بستا ہے، زمین پر رہنے والی مخلوق میں تو مشرک بھی ہے، بد مذہب بھی ہے، گستاخ بھی ہے، بے ادب بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو کیا سب کے لیے بخشش کی دعا؟ اللہ نے دوسری آیت میں سورہ مومن میں فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ زمین پر بسنے والے بندے ہیں ہی وہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان نہیں لایا وہ بظاہر بندہ ہے، حقیقت میں بندہ نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے فرشتے، آسمانی فرشتے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی، فرشتوں کی بات ہوئی ہے تو ایک حدیث شریفی فرشتوں کے حوالے سے سنیں۔ یہ میں بالکل آسان پرائے میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آیتیں آپ کو بھول جائیں، ہو سکتا ہے احادیث آپ کے ذہن سے محو ہو جائیں، لیکن یا وہ مان جائے گا یا پھر بھاگ جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا، میں ان کا نام نہیں لوں گا پاک میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، آپ ان سے ایک سوال کریں، ان سے کہیں مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے آپ کے شانوں پر جو دو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے نا؟ ایک فرشتہ آپ کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ مولوی صاحب سے سوال کریں، مولوی صاحب جب بندہ فوت ہو جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ لکھنے کا کام تو ختم۔ جب بندہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے لکھنے کا کام تو ختم نا۔ اب مولوی صاحب سے پوچھیں مولوی صاحب یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ اگر وہ بتائیں گے تو پھر آپ کو مناظرہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے، خود ہی جواب دے دیں۔ اگر وہ نہ بتائیں، ممکن ہے نہ بتائیں، بھائی شائیں کریں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس روایت کو لکھا ہے، اس حدیث کو، علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا، انہی کی ایک دوسری کتاب الحبائق فی اخبار الملائک میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی بھی ثقہ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔
اے مولا تو نے فلاں بندے پہ مقرر کیا تھا، متعین کیا تھا، وہ تو دنیا سے کوچ کر گیا، اب ہمیں آسمانوں میں تھوڑی سی جگہ دے دے تاکہ ہم تیری تسبیح، تیری حمد و ثنا عرض کریں۔ اللہ فرماتا ہے سمائی مملوءۃ من ملائکتی، میرے آسمان تو فرشتوں سے معمور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، آسمان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ غور کرتے ہیں مولا زمین میں تھوڑی سی جگہ دے دے، وہاں تیری تسبیح پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے ارضی مملوءۃ من خلقی، زمین میرے بندوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں بھی جگہ نہیں ہے۔ اے مولا آسمانوں میں جگہ نہیں، زمین میں جگہ نہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے فقوما علی قبر عبدی، جس بندے پر مقرر کیا تھا اسی کی قبر پہ چلے جاؤ۔ مولا کیا کرے وہاں؟ فسبحانی واحمدانی وکبرانی وہللانی، وہاں جا کے کہو سبحان اللہ، وہاں جا کے کہو الحمدللہ، وہاں جا کے کہو اللہ اکبر، وہاں جا کے کہو لا الہ الا اللہ۔ اے مولا وہ تو یہاں بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں جا کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پڑھو گے تم فَلْيَكْتُبْ لِعَبْدِي، پڑھو گے تم لیکن لکھو اس کے نام اعمال میں۔ اے مولا کتنے دیر تک لکھیں؟ 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، کب تک لکھیں؟ فرمایا الی یوم القیامہ، جب تک قیامت نہ آئے پڑھتے جاؤ، بندے کے نام اعمال میں لکھتے چلے جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے، اس حدیث شریف کی روشنی میں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک مسئلہ تو بالکل آسان تھا، آپ کی سمجھ میں آ گیا، جب فرشتے تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اس کا ثواب کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ بولیے، مرنے والے کے کھاتے میں۔ ثواب جو ڈال دیا تو پہنچ گیا نہیں پہنچا؟ کوئی گڑبڑ تو بیچ میں نہیں ہوئی؟ جب فرشتے پڑھیں اور لکھا جائے بندے کے کھاتے میں، آسمانی مخلوق پڑھے کھاتے میں لکھا جائے مرنے والے کے، تو زمینی مسلمان اگر پڑھ لیں تو کھاتے میں مرنے والے کے کیوں نہیں لکھا جاتا؟ وہاں کیوں منکر ہو جاتے ہیں؟ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا، کہتے ہیں قبر پہ نہیں جانا چاہیے، یہ کہتے ہیں یہ قبر پہ جانے کے مخالف ہے۔ میں کہتا ہوں پھر قبر میں جانے کا کیا حکم ہوگا؟ سمجھ آگئی نا؟ جب قبر پر جانا ناجائز ہو تو قبر میں جانا پھر کیا ہوگا؟ میں جا سکتے ہو تو پہ بھی جایا کرو۔ وبے طریقے نہ آسان لفظوں میں فرشتے بتائیے کہاں گئے؟ قبر پر گئے نہیں گئے؟ اور کس کے حکم سے گئے؟ تو کیا معاذ اللہ شرک کا حکم دے رہا تھا؟ فرشتوں کو اللہ حکم دے رہا ہے قبر پر جاؤ۔ معلوم ہوا زمین پر سنیوں کا وہی عقیدہ ہے جو عرش پر فرشتوں کا عقیدہ ہے۔ وہاں سے فرشتے قبروں پر آتے ہیں، یہاں سے ہم قبروں پہ جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نوری عقیدہ ہے، فرشتوں والا عقیدہ ہے۔ اور پھر آپ مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے، کہتے ہیں لا تشد الرحال الا ثلاثہ، 3 مسجدوں کے سوا کہیں سفر کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بتائیے ذرا فرشتے کہاں تھے؟ آسمانوں پر۔ اللہ نے کہاں بھیجا؟ قبروں پر۔ فرشتے آسمانوں پر ہیں، یہاں زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان۔ ذرا مجھے بتائیے کتنی دور سے سفر کر کے آئے قبر پر؟ فرشتے وہاں سے سفر کر کے یہاں آ جائیں، کوئی شرک کا فتویٰ نہیں، ہم یہاں سے یہاں چلے جائیں تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قبروں کے لیے سفر کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ مجھے ایک سوال کا اور بھی جواب دیجیے، غوث پاک کا وصال ہوا ہوگا، ان کے جو فرشتے ہوں گے کرامن کاتبین، بتائیے وہ وہاں سے کہاں گئے ہوں گے؟ غوث پاک کے مزار پر۔ قبر میری اور تمہاری ہوگی، اللہ والے کا مزار ہوتا ہے، وہ زیارت گاہ ہوتی ہے۔ داتا صاحب کا وصال ہوا، فرشتے وہاں سے کہاں گئے ہوں گے؟ داتا صاحب کے، زور سے بولیے، مزار پر۔ بڑی سرکار کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے منتقل ہوئے دوسرے جہان میں، فرشتے وہاں سے چلے کہاں پہنچے؟ مزار پر۔ بابا فرید کے مزار پر بھی فرشتے پہنچ رہے ہیں۔ معلوم ہوا اگر مزارات پر جانا ناجائز ہوتا نہ فرشتے جاتے نہ اللہ بھیجتا، مزارات پر جانا بھی جائز ہوا۔ پھر مجھے ذرا بتائیے قبر پر اگر اللہ اکبر کہی جائے، مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
بولیے ہوتا ہے. تو اگر قاری قرآن جا کر قبر پر تلاوت قرآن کر دے ہوگا نہیں ہوگا ثواب؟ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے، اجرت کے حوالے سے نہ پڑھے، نہ یہ متعین کریں، ورنہ پڑھنے والا پڑھانے والا دونوں گنہگار. یہ نہ کہا جائے مولوی صاحب قاری صاحب جا کے قرآن شریف پڑھ دیجیے گا، 15 دن بعد آ کے 1000 روپے لے لیجیے گا. اگر ایسے پڑھایا تو جب پڑھا ہی پیسوں کے لیے، جب اسے ثواب نہیں ہوا تو وہاں ثواب کیا پہنچے گا؟ ٹھیک ہے، تو اجرت کے لیے نہ پڑھانا ہے اور نہ پڑھنا ہے. ہاں ویسی کو خوشی سے جا کے پڑھ دے، بعد میں آپ بغیر متعین مقرر کیے اپنی خوشی سے بعد میں، جبکہ اس کی نیت میں بھی نہ ہو کہ کچھ ملے گا، آپ اگر خدمت کر دیں وہ دیگر معاملہ ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قبر پر فرشتے تسبیح پڑھیں ثواب پہنچتا ہے، تو قاری قرآن بھی قرآن پڑھے تو وہاں بھی ثواب پہنچے گا. تو حضرات محترم، حدیث ایک ہے مگر مسئلے بہت سے ثابت ہو گئے ہیں. اچھا فرشتوں کی بات ہوئی ہے تو ایک اور مخلوق ہے، اس کی بات بھی کر دوں، آپ ذرا پتہ چل جائے. انسانوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ انسان کی بات ممکن ہے نہ مانے، تو میں اس سے دوسرے درجے کی بات کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے انہی کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے مسئلہ ان کے. دیکھیے ایک مخلوقات جسے کہتے ہیں نباتات، ایک پورا جہان ہے نباتات کا، ٹھیک ہے. یہ پودے وغیرہ جو ہوتے ہیں، درخت پودے پھل وغیرہ، حدیث شریف موجود ہے. اور حدیث کہیں نظر نہ آئے تو مشکوٰۃ شریف پڑھ لیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سفر پر جا رہے ہیں، اور رستے میں ایک جگہ آپ کی سواری رک گئی، آگے نہ جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول سواری رک گئی، وجہ کیا؟ سرکار نے فرمایا یہ سواری کے آگے 2 قبریں ہیں، ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور میری سواری نے اس عذاب کو دیکھ لیا اس لیے آگے نہیں جاتی. عرض کی یا رسول اللہ حکم، فرمایا درخت پہ سے ایک شاخ توڑ کر لاؤ. ایک شاخ توڑ کر لائی گئی، اس کے سرکار نے 2 ٹکڑے فرمائے، دونوں قبروں پر ایک ٹکڑے. صحابہ کرام یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں. جب سرکار نے دونوں شاخوں کو دونوں قبروں پر رکھ دیا، صحابہ کرام نہ رہ سکے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کس لیے آپ نے شاخیں رکھی؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کی تسبیح پڑھیں گی، اور جب تک یہ تسبیح پڑھیں گی ان کی تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب میں کمی واقع کر دے گا. اندازہ کیجئے ایک نباتات، ایک لکڑی، ایک تر شاخ، اگر وہ تسبیح پڑھے مصطفیٰ فرما رہے ہیں قبر میں عذاب میں کمی ہو جائے گی. تو اگر قاری قرآن پڑھ لے مسلمان پڑھ کے ثواب بخش دے تو کیا پھر قبر میں کمی نہیں ہوگی؟ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلا، وہ کیا؟ اکثر قبروں پر پھول ڈالنے کا رواج ہے. اس کی اصل یہی حدیث ہے. کچھ لوگ پنیاں ڈالتے ہیں، پنیاں قطعاً نہ ڈالیں، یہ مال کا ضیاع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مرنے والے کو. ہاں گلاب کے پھول لیں، پتیاں لیں، تر چیزیں لیں، پھول پتیاں، وہ قبر پر ڈالیں گے. ہر تر چیز حدیث شریف کے مطابق تسبیح پڑھتی ہے. پھولوں کی زیادہ ڈالیں تاکہ وہ جب تک تسبیح تر رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں گے، اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوگا. اور اس سے دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا، لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں. میں کہتا ہوں ذرا یہ تو بتاؤ، جس سواری پر میرا نبی سوار ہوا اللہ تعالیٰ نے اس پر سے حجابات اٹھا دیے، اس نے بھی قبر کے اندر کے حالات دیکھ لیے، پھر بتائیے نبی کی بصارت کا کیا عالم ہوگا. آخری بات جو سوال اس وقت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کھانا آنا اس چیز کی علامت ہے کہ محفل اختتام پذیر ہے. ٹائم مجھ سے بتایا گیا یا آدھی امت بخشوا لے یا منصب شفاعت لے لے. سرکار دو عالم سے نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے منصب شفاعت قبول کر لیا. مطلب کیا ہے؟ اگر آدھی امت بخشوائی میں نے تو آدھی امت کو کون بخشوائے گا؟ وہ بھی تو میرے ہیں نا. سرکار نے فرمایا میں نے منصب شفاعت لے لیا اور اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ نے منصب شفاعت قبول کیا ہے تو رب کی رحمت کا جلوہ بھی دیکھ لیجئے. میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، قیامت کا منظر ہوگا، میدان حشر لگا ہوگا، آپ منصب شفاعت پر جلوہ فروز ہوں گے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک آپ کے ہاتھ بلند رہیں گے میری بخشش کا سلسلہ جاری رہے گا. جب تک آپ کے ہاتھ
بلند رہیں گے، میری بخشش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر تفسیر مظہری میں ایک سرکار کا جملہ نوٹ کیا، سرکار فرماتے ہیں میں کب راضی ہوں گا؟ اللہ نے جو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قربان صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میں کب راضی ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا، جب تک افراد امت میں سے ایک فرد بھی دوزخ میں ہوگا، میں اپنے مسلمان امتی کو دوزخ میں نہیں رہنے دوں گا۔ جب سب جنت میں چلے جائیں گے میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو میں عرض کرتا ہوں یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ جب سرکار شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھول دیں گے پھر دوسری شفاعت ہوگی شفاعت صغریٰ۔ شفاعت صغریٰ کون کریں گے؟ انبیاء کرام کریں گے، اولیاء اعظام کریں گے، صحابہ کرام کریں گے۔ ایک حافظ قرآن 10 پشتوں کو بخشوائے گا۔ ایک معصوم بچہ جو بچپن میں فوت ہو گیا اپنے ماں باپ کو پکڑ کر جنت میں لے کے جائے گا۔ جس نے حجر اسود کو چوما ہوگا حجر اسود شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ جس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہوگا کعبۃ اللہ شفاعت کرے گا۔ جس نے قرآن مجید کو تراویح میں سنا ہوگا قرآن مجید شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ جس نے روزے رکھے ہوں گے روزے شفاعت کر کے اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ الغرض نیٹ ورک ہے ایک شفاعت کا قیامت میں، اور یہ کس کو ملے گا؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے ایک کی نیکی سے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، ایک کی دعا سے دوسرے کو برکت ملتی ہے، ایک کی شفاعت سے دوسرے کی مغفرت ہوتی ہے، ایک کی صحیح و کوشش سے دوسرے کے بیڑا پار لگتا ہے، اور اسی کو احسان ثواب کہتے ہیں۔ ان کی شفاعت بھی نہیں ہوگی، ان کو دیدار بھی نہیں ہوگا۔ شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی، دیدار بھی ہمیں ہوگا۔ تو جو کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا جھوٹ وہ بھی نہیں کہتے ہیں، انہیں پہنچتا ہو تو کہنا پہنچتا ہے۔ جب انہیں پہنچتا ہی نہیں تو کیسے بیچارے کہتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے؟ اور جنہیں پہنچتا ہے وہ آدمی پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آخری بات عرض کر دوں آپ سے، یہ بنیادی اعتراض ہے سال ثواب کے بارے۔ اکثر اوقات ہر مسئلے پر میلاد شریف ہو، 11ویں ہو، تیجا ہو، عرس ہو، برسی ہو، بس ایک جملہ کہا جاتا ہے ہذہ بدعۃ، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ الحمدللہ 16 سال ہو گئے اس پیڑ سے، آج تک تحریری طور پر بھی زبانی کلامی بھی بحث مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے۔ جو لوگ بدعت بدعت کی رٹ لگاتے ہیں آج تک میرے مطالبے میں بدعت کی صحیح جامع معنی تعریف نہیں کر سکے۔ میں نے لکھ کے بھیجے، آپ بھی آزما کے دیکھ لیں، کسی سے کہہ دیں ایسی جامع معنی تعریف بدعت کی لکھ دیں جس سے آپ کا مذہب بھی برقرار ہے، ایسی جامع معنی تعریف بدعت کے لکھ دیں جس سے میلاد 11ویں تو حرام ہو جائے لیکن آپ کا مذہب برقرار ہے، ایسی تعریف لکھ دیں۔ اگر میلاد 11ویں اس زمرے میں آئے گی تو پھر آپ کے سارے معاملات بھی آ جائیں گے۔ آج تک نہیں لکھ سکے، لیکن میں بدعت کی لغوی اور اصطلاحی معنی میں جانا نہیں چاہتا کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو شارٹ کٹ رستے سے بتا دیتا ہوں کہ اصالِ ثواب بدعت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے شرعاً جو برگزیدہ ہستی جس کی حدیث شریف میں بشارت ہے بدعت کا قلع کما کرے گی اسے حدیث شریف میں مجدد کہا گیا، ٹھیک ہے؟ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صدی کی ابتدا میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین میں جو بدعات، کفر و شرک، معصیت، طغیان، سرکشی رچ بس گئی ہوتی ہے اسے نکال کر دین کو خالص کر دیتا ہے۔ ان مجددین کی فہرست میں ایک بہت بڑا نام ہے جسے سب مانتے ہیں، ہر مکتبہ فکر والا مانتا ہے، وہ کون ہے؟ مجدد الفسانی قطب ربانی احمد سرہندی رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے نا آپ نے؟ بہت عظیم ہستی۔ ان سے پوچھتے ہیں حضرت اصالِ ثواب بدعت ہے یا سنت ہے؟ کیونکہ مجدد جس کام کو کرے گا وہ کم از کم بدعت نہیں ہوگی، کیونکہ مجدد کا کام ہی بدعت کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ سنت کو رواج دینے آتا ہے، بدعت کو ختم کرنے آتا ہے۔ تو مجدد صاحب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، مکتوبات شریف فارسی میں اس میں موجود ہے آپ کا کلام۔ مجدد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنا معمول مکتوبات شریف میں لکھیں، میرا یہ معمول ہے ہر سال اہل آبا کی فاتحہ خوانی کرتا ہوں۔ اہل آبا کون ہیں؟ خاتون جنت حضرت علی، حسنین کریمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی میں ہر سال فاتحہ خوانی کرتا ہوں، انہیں اصالِ ثواب کہتے ہیں۔ ایک سال
جب میں احصال ثواب کر کے فارغ ہوا، دعا کر کے ہٹا، رات کو سویا، قسمت نے یاوری کی، ظاہری آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، مدینہ شریف سے کنیکشن جڑا، آمنہ کلال آنکھوں کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ لیکن معاملہ بڑا عجیب دیکھا کہ سرکار دو عالم سے ان کے سامنے جانا جاتا ہوں، سرکار رخ انور پھیر لیتے ہیں، میں پھر دوسری طرف سے آتا ہوں، پھر رخ انور پھیر لیتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس خادم سے، اس غلام سے کیا کوتاہی ہوئی؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے احمد، اب ذرا فارسی کے لفظ سنیے مکتوبات شریف کے مبارک الفاظ، من طعام در خانہ عائشہ میں فرم، ہر کے مرا طعام فرشتت بخانہ عائشہ فرشتت۔ اے مجدد، اے احمد، ہم تو کھانا کھاتے ہیں حضرت عائشہ کے گھر سے، تو جو ہمیں کھانا بھیجے حضرت عائشہ کے گھر بھیجے، ہم وہاں سے کھاتے ہیں۔ مجدد صاحب سمجھ گئے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں احصال ثواب میں حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتا ہوں، اہل آبا کا تو لیتا ہوں، حضرت عائشہ کو ہدیہ نہیں کرتا، ان کا نام نہیں لیتا۔ مجدد صاحب آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا کہ صرف اہل آبا ہی کا نام نہ لیتا، صرف حضرت عائشہ کا نام نہ لیتا، ساری ازواج مطہرات کا نام لیا کرتا اور احصال ثواب کیا کرتا، اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا، اے مولا مجھ پہ کرم فرما، نبی کی آل اور نبی کی ازواج کے تو ہے۔ اب مجھے بتائیے ذرا، مجدد صاحب جو عمل کریں وہ بدعت ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجدد صاحب اہل آبا کی فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، انہیں احصال ثواب کر رہے ہیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ اور بھی پتا چلا، کہتے ہیں جناب یہ جو دعا کرتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں اللہ ثواب کو حضور کی بارگاہ میں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء کرام کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، اور جناب اہل بیت کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ، فلاں شخص کو بالخصوص ثواب پہنچا۔ یہ سب کے سب کے نام کیوں لیتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے معمولات کی اصل موجود ہے، سلف صالحین کا یہ عمل ہے۔ مجدد صاحب نے حضرت عائشہ کا نام نہیں لیا، سرکار نے زیارت کر کے فرمایا ان کا نام بھی لیا کرو۔ ہم نے کہا حضرت عائشہ پیاری ہیں تو ساری ازواج پیاری ہیں، ازواج پیاری ہیں تو سارے اصحاب پیارے ہیں، سارے اصحاب پیارے ہیں تو سارے اہل بیت پیارے ہیں، سارے اہل بیت نبی کو پیارے ہیں تو نبی کے غوث اعظم بھی تو نبی کے لاڈلے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہلے پیش کیا، پھر انبیاء کرام کی حد کو ہدیہ کیا، پھر اولیاء کرام کو ہدیہ کیا، صحابہ کرام اہل بیت کو شامل کیا، اولیاء کرام کو ہدیہ کیا، پھر بالخصوص جس شخص کو بخشنا چاہتے تھے اس کو ثواب بخش دیا۔ اس کی اصل بھی مجدد صاحب کا یہ عمل ہے۔ اور ایک مسئلہ آخری یہ بھی پتہ چل گیا، ذرا مجھے بتائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جلوہ گر ہیں؟ مدینہ شریف میں، ہند میں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہو مدینہ شریف میں۔ میرا نبی ایسا عظمت والا ہے کہ مدینہ میں ہو تو نظر سرحد میں جا رہی ہے، جب مدینہ میں رہ کر سرحد میں نظر جا سکتی ہے تو مدینہ میں رہ کر پنڈی میں نظر آ سکتی ہے۔ جب سرحد والا احصال ثواب کرے میرا نبی اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم کر رہے ہیں، عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہم یہاں احصال ثواب کر رہے ہیں، مدینے والا ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا کوئی عقیدہ اولیاء کرام کے عقیدے سے باہر نہیں، قرآن حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہمارے عقیدہ ثابت ہے۔ جسے سمجھ نہیں آتی اس کی اپنی عقل کا قصور ہے، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں اپنے مسلک کے دلائل سمجھائیں۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چند باتیں جو میں نے عرض کی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قبلہ زاہد بٹی صاحب کے والد گرامی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا